یہ جو چتر چلاکیاں ہیں یہ ساری جواب دے جاتی ہیں زیادہ سے زیادہ 36 ایئرس کی ایج میں، جو کہ 14 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں آپ کو ہر مصیبت سے آپ کو باہر نکالتی ہیں بڑے آسانی کے ساتھ. اور پھر جب آپ ہٹ باٹم ہوتے ہیں آپ کو چتر چلاکیاں سوچتی نہیں. جو باتیں آپ میں سے کوئی اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ جو چتر چلاکیاں آپ میں پہلے تھی جادوگریاں وہ اب نہیں رہی؟ ایسے لگتا ہے نہیں رہی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں طریقہ جو ہے زندگی گزارنے کا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ قدرت آپ کو ایک مفت کی پونجی دے کے بھیجتی ہے دنیا میں. اس پونجی کو کہتے ہیں لیکوڈ انٹیلیجنس یا چتر چلاکیاں. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ قدرت کو ایک مہربانی کرنے کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جی میں بچہ گھروں جا رہا ہوئے تو ماں بھی کچھ کہندی ہے نا پتر پیسے رکھ لے کچھ ہے. تو اسی طرح جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی جو وزڈم ہوتی ہے وہ زیرو ہوتی ہے، اس کی سالڈ انٹیلیجنس زیرو ہوتی ہے، اس کا تجربہ زیرو میٹر بندہ ہوتا ہے. جیسے ابھی ادھر سے ہو کے جائے گا. نہیں ابھی زیرو میٹر اس طرح نہیں ہوتا. زیرو میٹر جو بندہ ہوتا ہے اس کی جو چتر چلاکیوں کا کوٹا ہے وہ چاہے تو کوئی 15 سال میں استعمال کر کے فارغ ہو جائے، چاہے 20 سال میں، چاہے 24 سال میں، چاہے 36 سال میں. 36 سال کے بعد فارغ ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں، غور سے بات سنیے گا، چتر چلاکیاں نشہ کرنے میں مدد دیتی ہیں، چتر چلاکیاں نشہ چھوڑنے میں مدد کوئی نہیں دیتی، کیونکہ وہ چتر چلاکیاں ہوتی نہیں. کسی کو ذہن میں ہے کہ اس نے کہا کہ میں کسی طریقے سے چتر چلاکیوں سے نشہ چھوڑ دوں، تو چتر چلاکیوں سے نشہ نہیں چھوٹتا. نشہ چھوٹتا ہے وزڈم سے، جو آپ کو ریسرچ سے ملتی ہے، سائنس سے ملتی ہے، جو آپ اسکول میں سیکھتے ہیں، جو کالج میں سیکھتے ہیں، جو مسجد میں سیکھتے ہیں. وہ جو وزڈم ہوتی ہے جو پھر آپ ساری عمر سیکھتے رہتے ہیں اور وہ بڑھتی رہتی ہے اور آپ اس سے کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہوتے ہیں. لیکن یہ جو چتر چلاکیاں ہیں جسے لیکوڈ انٹیلیجنس کہتے ہیں اور عقل جسے کہتے ہیں یا عقل سلیم کہتے ہیں، یہ کرسٹلائن انٹیلیجنس ہے. لیکن اشارے ہیں کہ اس میں وہ جو کہتے ہیں میں خود بناؤں، اگر تو آپ روٹی خود پکاتے ہیں تو ٹھیک ہے خود بنا لیں. میں اس فیلنگ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. میں بھی ایسے ہی کرتا تھا کہ ایک وقت آ گیا تھا کہ چائے کے لاڈ کر کے پیتا تھا. اور 1991 میں میں امریکہ کے سرکاری دورے پہ گیا تو وہاں جو 5 سٹار ہوٹل ہوتے ہیں وہاں چائے کا بندوبست نہیں ہوتا. آپ کو حیران ہوگی کہ امریکہ کے 5 سٹار ہوٹلوں میں آپ کو گرم دودھ نہیں مل سکتا، دودھ پتی نہیں مل سکتی. آپ کو چائے کے لیے گرم پانی ملے گا جو آپ تک پہنچتے ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، اور آپ اس میں ٹی بیگ ڈالیں گے جس میں وہ دودھ ڈالیں گے ٹھنڈا تو لاہور بیڑا گرک ہو جائے گا. تو وہ چائے نہ پینے والی بات ہے. اور کافی دن ایسے ہی گزرے اور میں نے پھر ایک طریقہ ایجاد کر لیا کہ ہوٹل میں ایک ہر کمرے کے اندر وہاں پہ ایک الماری ہوتی تھی جس کے اندر ایک بوائلر کا پائپ گزرتا تھا. اور وہ بوائلر کا جو پائپ گزرتا تھا اس کے اندر وہ ہیٹنگ کے لیے گیس ہوتی تھی، اور وہ بوائلر کا جو پائپ ہوتا تھا اس کے ارد گرد پانی کے بھی پائپ ہوتے تھے اور وہاں وہ خاصا حرارت کریٹ ہو جاتی تھی. وہ کافی لکھی ہے نا نشئی جادوگر ہوتا ہے، پیمفلٹ ہے وہ چھوٹا سا. جی تو وہ میں نے پھر ٹیکنیک یہ نکالی کہ دودھ میں نے ٹھنڈا منگا لینا، اس کو وہاں اس کے اوپر پائپ کے اوپر رکھ کے تو وہ ابلنا شروع ہو جانا، تو وہ اس میں پھر وہ جو ٹی بیگ کھول کے پتی ڈال لینا، تو پھر کوئی نہ کوئی تجربات میں نے وہاں کرتے رہنا. لیکن وہ سرکاری دورے کے درمیان ایک چیز آئی جسے ہوم ہاسپٹیلٹی کہتے ہیں، یعنی آپ کو گھروں میں مہمان نوازی کا وہ مزہ چکھواتے ہیں. آئی وی ایل پی جی آئی وی ایل. تو وہ 3 مہینے کا دورہ تھا، تو اس دوران وہ ہر ہفتے میں یا 10 دن میں کسی نہ کسی کے گھر بھیج دیتے تھے جو لوگ بہت کرٹیس ہوتے تھے، مہمان نواز ہوتے تھے، کوئی کسی مذہب کے، کوئی کسی مذہب کے، کوئی کسی ملک کے. تو ایک دن میں ایک پاکستانی گھرانے میں ہوم ہاسپٹیلٹی انجوائے کرنے گیا،
تو مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. کوئی ڈاکٹر صاحبہ تھیں تو انہوں نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. تو میں نے کہا کہ ایک تو گوبھی گوشت پکا دیں, تو دوسرا چائے میں خود بناؤں گا آپ کے کچن میں. وہ کہ نہیں چائے میں بنا کے دوں گی. میں نے کہا نہیں چائے میں خود بناؤں گا. تو اس پہ کافی پہلے آپ والی جیسے ٹرین چھوٹ جانے والی بات ہوتی ہے تو وہ ہوئی. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا ایڈکشن, اس کے ساتھ آپ کے بڑے لاڈ ہوتے ہیں, اور اس ایج میں ہی جب لاڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پہچان لینا چاہیے کہ یہ بیڑا غرق کرنے کی طرف رستہ جا رہا ہے. اور آپ اس خوشی کو پہچانے جو کہ 24 گھنٹے آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ اس اونچی اڑان کو چھوڑنا پسند کریں تو. لیکن اس اونچی اڑان کو عام طور پر لوگ چھوڑنا پسند نہیں کرتے, وہ 24 گھنٹے کی خوشی اپنی غارت کر لیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خسارے کا سودا نہیں کرتے. ایک چند لمحوں کی پرواز کے لیے آپ اپنے آپ کو پستیوں میں 24 گھنٹے نہیں گراتے, اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کے فیملی ممبر بھی بہت زیادہ اس سے تکلیف اٹھاتے ہیں. سو آج آپ کو اس بارے میں کچھ باتیں بتائیں کہ جب آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے اور جب آپ کو خیال آتا ہے کہ میری مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہے, تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے, کیونکہ یہ خیال آنا بھی بڑا مشکل کام ہے. زیادہ تر یہ خیال نہیں آتا, اور آپ کے جسم میں جتنے بھی آرگن ہیں ان کا بیماری کے ساتھ جب کوئی رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس میں درد ہوتی ہے. لیکن جو مینٹل ہیلتھ ہے جب وہ خراب ہوتی ہے تو اس طرح کی درد نہیں ہوتی جیسے کہ اپینڈکس سے ہوتی ہے, یا دل کے دورے سے ہوتی ہے, یا اور جسم کے کئی حصوں میں جب درد ہوتی ہے تو آپ کراہ اٹھتے ہیں, جیسے دانتوں میں درد ہوتی ہے. مینٹل ہیلتھ میں درد نہیں ہوتی, اشارے ہوتے ہیں, فیلنگز ہوتی ہیں جو آپ پہچان سکتے ہیں. اور ایسے میں اگر آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے تو وہ آپ کو مناسب علاج تجویز کر سکتا ہے, اور اگر آپ کسی یار دوست سے بات کریں گے تو وہ آپ کو الکوہل کا مشورہ دے گا یا چرس کا مشورہ دے گا, جس کا عزت کا نام آج کل ویڈ ہوتا ہے. چرس کا نام جو ہے اب ویڈ ہو گیا ہے تاکہ وہ معزز لگے. جی نہیں, ویسے بھی اس طرح عزت سی محسوس ہوتی ہے. جی ہم اس طرح کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے آپ کتنا دکھ اٹھاتے ہیں, اور یہ جانتے جانتے کچھ وقت بھی لگتا ہے. اور آپ کو اس ایک تمنا کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ممتاز ہونے کی تمنا ہے, جو ہوا میں اڑنے کی تمنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارا معاشرہ ایڈکٹیو ہے جو ہمیں ممتاز ہونے کے لیے کہتا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ سارا معاشرہ ایڈکٹیو ہے جو ہمیں 4 سال کی عمر میں ممتاز ہونے کا تقاضا کرتا ہے, اور ان کو پتہ نہیں کہ ممتاز اس ملکہ کا نام تھا جو 14ویں بچے کی پیدائش میں فوت ہو گئی تھی اور جس کی یاد میں تاج محل بنایا گیا تھا. تو وہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کا سارا جو اس کے بارے میں سحر ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا, کہ کتنی پسماندہ, کتنی غلط, کتنی نامناسب زندگی کا نام انہوں نے محبت رکھا ہوا تھا اور ممتاز رکھا ہوا تھا. تو بڑی آسانی سے آپ ان ساری باتوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو بہترین زندگی ہے وہ تب حاصل ہو سکتی ہے جب آپ اپنے آپ کو ہیومنائز کر لیں. ہمیں بچپن سے ہی ڈی ہیومنائز کرنے کا سبق ملتا ہے. جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم نے بڑے ہو کے سب سے بڑا آدمی بننا ہے, تم نے قائد اعظم بننا ہے, تم نے علامہ اقبال سے ادھر نہیں ٹھہرنا, تو یہ جو ممتاز ہونے کا سبق ہے یہ ہمیں ڈی ہیومنائز کرنے کا سبق ہے.
کہ تم نے نکل جانا ہے انسانوں میں سے، تم نے یہ چھوٹے چھوٹے فضول لوگوں میں سے نکل جانا ہے۔ اور یہ سبق جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو ان فضول لوگوں میں پتہ ہے پھر کون کون شامل ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ان فضول لوگوں میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ اس آپ کے اپنے گھر والے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اخیر میں لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے کینیڈا چلے جاتے ہیں، مونٹریال سیٹل ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ کی وفات پہ آتے ہیں کیونکہ جائیداد کے بٹوارے میں دور رہنے سے مشکلات ہوتی ہیں۔ اور یہ سبق سب سے پہلے جو پڑھاتے ہیں وہی اس سبق کا خمیازہ بھگتتے ہیں آخر کار۔ جب آپ کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ عام انسانوں میں سے نکل جاؤ، اوپر چلے جاؤ، تو وہ جب ڈرون اوپر چلا جاتا ہے تو نیچے جو عام انسان رہ جاتے ہیں، ان عام انسانوں میں آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے بچپن کے دوست، آپ ساری خوشیاں بھول جاتے ہیں اس خاص ہونے کے زوم میں۔ اور آپ کسی کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ مجھے باتیں کریں گے، بتانا کسی کو نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔